میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج، پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف 26 بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے مضبوط ترین فضائی دفاعی نظام بیٹری 400 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਰਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ, ਸਰਸਾ, ਆਦਮਪੁਰ, ਓਂਤੀਪੁਰ, ਉਧਮਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਦਾਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ کے رکھ ਦਿੱਤਾ۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورتگڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدمپور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھمپور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود برہموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوج اور آدمپور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نشیرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نشیرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے۔ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਦੱਸਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سیولینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر حد جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ عوام ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਉਡਾਏ। ਜਵਾਬ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸੱਲਹ ਡਰੋਨਸ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਦੱਸਿਆ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਡਰੋਨਸ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں
ऑपरेशन बनियानो मरसूस के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक मुसलसल परवाज करते रहे ताकि पाकिस्तान की सलाहियत का न सिर्फ इजहार किया जा सके और बल्कि ये बताया जा सके कि इस ड्रोन्स के डोमेन का मौजूदा वॉरफेयर में कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर साइबर हमले भी किए जिनके नतीजे में उन भारतीय अहम मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निज़ाम को मफलूज किया गया जो कि भारतीय फ़ौज के इस्तेमाल कर रही थी। ये याद रहे कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 400 ਨਾਟਿਕਲ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਤਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਸ ਐਡਮਿਰਲ ਰਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੇਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕ ਬਹਿਰੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। Thing happened in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, immediately mobilized, and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units. A couple of days back, there was a hype heard about INS Vikrant approaching Karachi, and I'll just briefly tell you that we were keeping on the activities at sea, and this is essentially the Indian Navy surface disposition. They had couple of ships in this particular area. They were moving around in this area. Another ship off Salala, which was operating over there, effectively monitoring their air surveillance things. Because of the operational security reason, I'll not talk much about how we did that, but we were keeping an eye on this particular activity as well. Just to mention that on the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from this. We were just ready, but the enemy chose not to come our way. It was essentially not a matter of choice. I would say it was a matter of compulsion, because enemy fully understood the cost it would have incurred had it. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6-0 ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੈਯਾਰੇ ਸੁੱਟੇ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਜ਼ਾਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨਸ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 에ਅਰ ਵਾਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਈ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਅਸਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਇਆ। ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਧੂਲ ਚਟਾਵਾਂਗੇ। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, whatever we deserved, more than what we deserved, for being able to be up to the task for PF, as they say, second to none. The PF's response has strengthened Pakistan's national security. Alhamdulillah. This is the Pakistan's air defense environment. Pakistan air defense environment is offensive, integrated, it's credible. And I'll show you. IF initiated having no space with their manned aircraft. They initiated with their unmanned aircraft operations, targeting Pakistan's civilian population and their infrastructure. Drones and UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. You can see this is Suratgarh and this is our base Rafiki. This is our eastern border, and you can see the BrahMos, high-speed BrahMos, traveling almost at 3,000 kilometers. And this is the radar picture. You can see that they are going. This BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. There is one more very interesting thing that I would like you to all see. This is where it is launched from our eastern side towards Jaisalmer. This is our airfield Shahbaz, Jacobabad. Now this BrahMos is crossing on top of Shahbaz, and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole continent, and the potent hardened soft kill capability that led to the missed target opportunities for lots of their surface to surface and long range vectors. ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated
from multiple sources. Peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions, as per the will of the people of Kashmir. That is important to understand. Till the time that is not done, there cannot be enduring peace between India and Pakistan, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. And you have alluded to the tweet and the international power rightly understanding that this issue of Kashmir needs to be